اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آپ کے سنگ مل کر نور باہو ڈیوائن لائٹ چینل پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مشت کامل کاملہ فقیر کامل کاملہ درویشر کامل کاملہ کے حوالے سے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی بصیرت اور دانش کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی استدلال کی روشنی میں پہلے سے بیان کیا، پھر احادیث کی روح سے اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مختلف صوفی اکرام کی نظر سے ہم اس کا انالیسس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب تک آپ جائزہ لے چکے ہیں اس سلسلے میں جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی نظر میں مشت کامل کا کیا تصور ہے، اور مختلف اولیاء اکرام جس میں سے مولانا روم کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد میرے بابا سلطان العارفین، سلطان العاشقین، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ مل کر آپ کے اپنے مشت کامل کے ذہن و قلب ان کی نظر سے، رب رسول کی نظر سے اس ناچیز فقیر نے ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم اسی سلسلے کی کڑی کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس سے کون نہیں واقف؟ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہی ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو جن کا اقبال واقعی بلند ہے، اور ان کے جو فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا تفکر ہے، جو ان کی خودی ہے، جو ان کا فقر ہے، وہ مشرق کے مفکرین میں اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشت کامل کا تصور جو ہے وہ کیا بیان کیا ہے۔ تو آپ کے یقیناً اس بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ناچیز جو ہے اس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ایک نئے زاویے سے آج دیکھیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار میں، اپنے کلام مبارک میں مختلف نام استعمال کیے ہیں جو نازیہ نور احسان باہو کے نزدیک انہوں نے مشت کامل اکمل کے لیے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے بندہ مومن، مومنہ، مرد خدا اور نگاہ مرد مومن کا ذکر کیا، نگاہ کیمیا کا ذکر کیا، تو وہ سارا ایکچولی مشت کامل کا ہی ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میر کارواں اس کا ذکر کیا، جگہ جگہ پر سوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ تو ایکچولی یہ سارے جو القابات ہیں نا، تو یہ انہوں نے وہ مشت کامل اکمل کے حوالے سے ہی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایکچولی جو ہے بندہ مولا صفات جو ہے، یا بندی مولا صفات ہوتا کیا ہے، فقیر کامل، درویش کامل یا کاملہ ہوتی کیا ہے۔ یہ ساری ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں جو انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو، اپنے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کو بتلانے کی کوشش کی۔ اپنے قوم کے بچوں کو انہوں نے وہ جو ہے، جو ان کے اندر اصل روح تھی، جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، اس کو جگانے کی کوشش کی۔ تو آج تک کسی ولی کامل کو ولایت جو ہے مشت کامل کے بغیر اور مشاہدہ جو ہے وہ حق تعالیٰ کے بغیر وہ نہیں حاصل ہوا۔ یقیناً مشت کامل کی تربیت کے بغیر جو ہے آپ معراجیت کو نہیں پا سکتے۔ تو مولانا روم اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ بلند پایا مقام و مرتبہ نہ حاصل ہوتا۔ اسی طرح علامہ اقبال کو اگر مولانا روم سے روحانی فیض نہ ملتا تو وہ گل و بلبل کی شاعری میں الجھ کر رہ جاتے۔ آج آپ یعنی علامہ محمد اقبال کا شمار مفکر اعظم، مفکر مشرق و مغرب اور فقر کے تاجداروں میں ہوتا ہے۔ یہ سب مشت کامل اکمل کا کمال ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں خود فرماتے ہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ بال جبریل میں انہوں نے ایک یہ خوبصورت شعر لکھا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے مشت کامل کی ایکچولی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مشت کامل، رہبر کامل، پیش رو کامل، امام کامل،
امام الفقر، میر کارواں، مرد مومن، نگاہ مرد مومن، بندہ مومن، بندہ مومن مومنہ، بندہ مولا، بندی مولا صفات جو ہیں اس کے صحیح معنی بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب جو ہے وہ آپ کو کامل رہبر جو ہے مرشد امام میسر آ جائے اور صحیح رہنمائی مل جائے اور وہ عین قرآن و سنت کے استدلال کے مطابق جو ہے وہ آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس مرشد کامل کی اکملیت سے مرید کو کیا ہوتا ہے، وہ کلیمی حاصل ہو جاتی ہے۔ مرید جو ہے اس کو کلیمی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ ذات سے روبرو ہو کر بات کر سکتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شبانی سے کلیم اللہ صرف 2 قدم ہے، لیکن وہ 2 قدم جو ہیں وہ مرشد کامل کے بغیر جو ہے آپ کو اس کو پار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے دیکھیے، پھر بھی میں پہلے بھی عرض کرتی رہتی ہوں کہ آپ کے آنے کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس پر غور کریں اور اس پر تفکر کریں کہ علامہ اقبال کے اس روشنی میں کہ جنہوں نے ہم پر کھولنے کی کوشش کی ہے، تو علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ صفات مرشد کامل رہبر کامل اکمل کو آپ فرماتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بڑا خوبصورت انہوں نے شعر پڑھا ہے، غور کریں تو انہوں نے یہ 3 خوبیاں جو ہے نا انیشلی یہ بیان کی ہیں، آگے جا کے ہم مزید اس کو انالیسس کریں گے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر، یعنی کہ میرے کارواں ہونے کے لیے، یعنی کہ ایک ٹرو جو ہے رہنما ہونے کے لیے، ٹرو لیڈر ہونے کے لیے، ٹرو جو ہے آپ کو اسپرچول مینٹر ہونے کے لیے، یہ 3 خوبیاں جو ہیں اس میں بڑی ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے یہاں 3 صفات بیان کی ہیں، تو اس کو میں تھوڑا سا آپ پر جو ہے وہ یہ کھولنا چاہوں گی۔ نگاہ بلند کو آپ فرماتے ہیں کہ راہ حق کے ہر نشیب و فراز اور سلوک کو وہ معرفت کے تمام جو ہے مدارس سے واقف ہو اور اس سے گزر کر اس کی نگاہ جو ہے وہ نگاہ کیمیا ہو جائے، ایسی نگاہ کیمیا ہو جائے کہ پھر وہ ظاہر اور باطن کا مکمل ادراک رکھتا ہو، اور جب مکمل ادراک ہو جائے گا ظاہر اور باطن کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اقبال نے جو خودی کا نظریہ بیان کیا ہے وہ خودی کے بلند ترین جو ہے وہ درجات پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی اسے سیلف ریکگنیشن ہو جاتی ہے، اور سیلف ریکگنیشن جو ہے خود شناسی ہی وہ خودی کا بلند ترین مقام ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا نگاہ بلند، یعنی اس کی جو دیکھیں کہ سوچ کا محور جو ہے وہ کیا ہو، کتنے جو ہے وہ اپنے، اس لیے تو بعض جگہ فرماتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو وہ اسی نگاہ بلند کی بات ہو رہی ہے کہ تو اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے تو جا، اے بندہ مومن مومنہ، اپنے آپ کو اس طرح سے تو تیار تو کر، پھر دیکھ مالک کی تیرے پر کتنی عنایات اور انعام و اکرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پھر آگے جس خوبی کو بیان کرنے کی کوشش کی وہ سخن دل نواز ہے، جس کا اقبال نے یہاں ذکر کیا ہے، یعنی پیر کامل کاملہ، رہبر کامل کاملہ، مرشد کامل کاملہ اپنی بات کرے اس طرح سے کرے کہ روح میں اتر جائے، دل کو تقویت اور فرت ایمانیوں اس سے وہ نواز دے، اس کا انداز بیان ایسا ہو کہ سراسر مٹھاس، نرم گفتار، شیرینی اور خود شناسی سے متعارف کرا دے، اور آداب فرزندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام کر سکے، وہ سکھلا سکے، جس سے اس کو شرف جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو آپ اب یہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا اس کو ضروری قرار دیا کہ سخن دل نواز، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ مرشد کا بیان جو ہے وہ اتنا، رہبر کامل کاملہ کا، مرد مومن مومنہ کا، بندہ مومن مومنہ کا، وہ اتنا اس میں تاثیر ہونی چاہیے، لیکن وہ تاثیر کب حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے جب وہ اس میں اس کی دل میں، وہ قلب میں وہ واقع جو ہے وہ اس مقام پہ ہوگا۔ ایک طرح سے انہوں نے آپ کو ایک نشانی بھی بتا دی، تلاش کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی بات روح میں اتر جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ جو ہے یہ سچا ہے،
یہ سچ بول رہا ہے، جو مومن ہے اس کی بات ہی دل میں اترتی ہے، منافق کی بات جو ہے نا وہ جس طرح اس کی وہ ایمان یہاں تک رہ جاتا ہے، اس کی بات بھی یہاں سے نیچے اثر نہیں کرتی۔ یہ طے ہے، آپ اس کو آزما لیں اور دیکھ لیں۔ تیسری خوبی جو انہوں نے رہبر کامل کے لیے، اسپرچول مینٹر کے لیے یہاں پہ بیان کی ہے، اور جاں پرسوز کی ہے۔ آپ نے جاں پرسوزی کو اس طرح سے وضاحت کیا ہے کہ رہبر کامل، مرد کامل، مرد مومن، میر کارواں کے اندر انتہا کا سوز و درد اور عشق الہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، وہ اس طرح سے لبالب بھرا ہو کہ وہ خود بھی اس کے دل میں درد ہو، درد انسانیت ہو، اور پھر وہ مرید کو بھی درد دل اور درد انسانیت سکھلا سکے۔ بھائی یہی درد دل اور انسانیت جو ہے، جس کا اقبال بھی اور سارے صوفیہ کرام جو ہیں تاکید کرتے آ رہے ہیں، یہی طریقت ہے، یہی فقر کی معراج ہے، یہی بشر کی بشریت ہے۔ جب آپ یہ سیکھ لیں گے درد دل اور درد انسانیت، تو کیا ہوگا؟ روحانیت کے مغز سے آپ آشنا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ جو مشتاق کامل اس کو جاں پرسوز ہونا چاہیے، خود بھی وہ عشق کی مٹی سے گدا ہوا ہو، اور پھر جب مرید کامل کاملہ اسے ملے تو اس کو بھی وہ اس مٹی میں گون کے اپنے جیسا ہی پھر وہ بنا دیتا ہے۔ پھر آگے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو عشق لازوال، عشق لفانی کی وہ بات کرتے ہیں، عشق کلمے کی بات کرتے ہیں، یہ ساری جو ایسی چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ توحید جو ہے روح میں اتر کر جاں کی پرسوزی اور درد مندی جو ہے وہ عطا کرتی ہے، اور جذبہ عشق و عرفانیت کی ہر منزل کو وہ طے کرا دیتی ہے۔ تو فیضان مرشدی جو ہے وہ اقبال کی نظر میں کیا ہے؟ تو فیضان مرشدی جو علامہ اقبال کی نظر میں فرماتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ سر بجیب ایک کلیم سر بکف، مثل کلیم ہو گر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم ہو گر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ سبحان اللہ، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا آپ کو بتا کر، تو نازیہ نور احسان باہو جو ہے اس کو اپنے مشتاق کامل کی نظر سے تو اس کو انالیسس کرتی ہے، اور اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا رومی کی تعلیمات نے مجھ پر یہ بیز ظاہر کیا کہ لاکھوں دانا، حکمت و حکیم، فلسفی اور مفکرین اور علماء اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ پہنچانے کے باوجود ایک ایسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو عالم با عمل ہے، یعنی عمل ہی سارا کچھ ہے۔ اس لیے تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا روم سے مجھے جو ان کے روحانی استاد انہوں نے جس ان کو جو ایک راہ دکھلائی، اس کا انہوں نے آپ کو گر بتایا ہے کہ جتنے مرضی لاکھوں جو ہیں وہ دانا، حکیم، فلاسفر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، لیکن وہ ایک باعمل شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیسا باعمل شخص ہے؟ اس کے لیے ساتھ ایک بڑی خوبصورت کنڈیشن بھی رکھی ہے، جی ہاں، جو عالم باعمل ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے، یعنی عشق مصطفی جو ہے ہر بشر، انسانیت، صوفیت، رہبری، اکملیت کی معراج ہے۔ اور بس پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مشتاق کامل ہے، اپنا یہی جو ہے باعمل اور عشق مصطفی کا جذبہ جو ہے دوسروں میں منتقل کرتا ہے۔ اسی چیز کو مختلف صوفیہ کرام نے بھی پیچھے بیان کیا ہے، سلطان العارفین سلطان باہو اور مولانا روم اور تمام صوفیہ کرام، بلے شاہ، شاہ حسین، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، میاں محمد بخش، وارث شاہ، تمام اس کی ابدی مثالیں ہیں۔
پھر یہاں پر دوسرے مصرے کا مطلب اس کو واضح کرتے ہیں. اس شعر کے مطابق کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرز فکر پر فرعون سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مرشد کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ، درویش کامل کاملہ، راہبر کامل، میر کارواں، مرد مومن کیسا ہو؟ ایسا ہو کہ وہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، حق سچ کا مقابلہ خود بھی کرنا جانتا ہو اور مرید کامل کاملہ کو بھی سکھائے، آگے یہی چیز منتقل کرے. تو کس طرح سے کرے؟ جس طرح حق اور باطل کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ویسے کھڑا ہو. تو ان یقین جانیے، وہ آپ کو اس بات پر یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح ذات الہی نے، ذات واحد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف مدد کی تھی، اسی طرح آج بھی وہ خدائے وحدہ لا شریک سچائی اور حق کے راستے پر چلنے والے کی مدد فرمائے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے مالک کا. اور آج بھی درخت طور سے آواز آئے گی کہ لا تخف، مت ڈر اور آگے بڑھ. لا تخف، مت ڈر اور آگے بڑھ، اور حق کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. ذات باری تعالیٰ اس کا خصوصی خیال رکھے گی، اس کی مدد فرمائے گی. مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر اور ایک آیت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی حق پر چلو اور تفرقہ نہ کرو، یعنی حق کے راستے پر چلتے ہوئے تفرقہ بازیوں اور گروہ بندیوں سے باز رہو، اور ایک ایسی امت مسلمہ ملت اسلامیہ ہو کر ابھرو جو تمام مذاہب، رنگ و نسل، لسانیت، تفرقہ بازی سے بالا تر ہو، جس کی بنیاد انسانیت ہو، اخلاقیات ہو، روحانیت ہو اور عدل و مساوات ہو، اور ایسے جمہوری اقدار ہوں جہاں تمام انسان جو ہے وہ مساوی حقوق رکھتے ہیں. کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ بھی بیان کروں گی. علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم پیر و مرید جو کہ بال جبریل کی 146 جو ہے وہ نظم ہے، تو علامہ اقبال کے ایکچولی انہوں نے اس میں وسیع تر معنی جو ہے معرفت و حقیقی روحانی بیان کی ہے. تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو پیر و مرید کے حوالے سے اس کی ایک بڑی مکمل جو ہے اس کو پرشین میں تفصیل بیان کی ہے، جس کو میں آگے جا کے مزید جو ہے آپ سے نیکسٹ جو ہے کسی گفتگو میں ڈسکس کروں گی. فی الحال ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. اقبال کا جو مرد کامل ہے، مرد مومن کا نظریہ جو بات کر رہے تھے، مشت کامل کے حوالے سے، اسپرچول مینٹر کے حوالے سے، میر کارواں کے حوالے سے، کہ وہ کیا ہے. تو اقبال کا مرد مومن ہی دراصل مرد کامل ہے، مشت کامل ہے، مرد خدا ہے، شیخ الکامل ہے، فقیر کامل ہے، بندہ حق ہے، بندہ مومن ہے، مومنہ ہے، بندہ حر ہے. بندہ حر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے نا، تو وہ بھی یہی ہے. میر کارواں ہے اور کلندر ہے. اب دیکھیں کتنے زیادہ انہوں نے القابات استعمال کیے ہیں، لیکن ایک ہی وہ اس کی تمام جو ہے وہ کڑیاں ہیں اسپرچول مینٹر کی. تو اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اقبال کے جو اصل جو روح ہے ان کے، جو ہمیں وہ معرفت کی روح ہے، اس کو سمجھنے کی اور اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو تھوڑا سا میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ مولانا روم پہلے انسان تھے جنہوں نے مرد کامل، کامل انسان کا تصور پیش کیا. اس کے بعد ابن مسکوی جو ہیں، انہوں نے کامل انسان کے حوالے سے جو نظریات پیش کیے، ان کی بھی جڑیں ایکچولی مولانا روم سے ہی ملتی ہیں جا کے. پھر افلاطون کا نظریہ، وہ اس میں بھی مثالی حکمران کا تصور ملتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. پھر نیتشے کا آ جاتا ہے سپرمین کا نظریہ. تو مولانا روم اقبال اور ابن عربی سے بالکل متضاد ہے نیتشے کا سپرمین کا نظریہ اور افلاطون کا جو مثالی حکمران کا نظریہ. اگر آپ انالیسس کریں تو اٹس کوائٹ ڈفرینٹ فرام علامہ محمد اقبال کے عظیم نظریے سے، ابن عربی سے اور مولانا روم سے، کہ یہ تینوں جو ہیں مولانا روم، علامہ محمد اقبال اور ابن عربی، یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، جس پر سلطان باہو بھی کھڑے ہیں اور باقی صوفیہ کرام بھی کھڑے ہیں.
تو ابن عربی الجلیل کے نام سے جو ہے نا، وہ جس نام سے پکارتے ہیں، وہ کامل جو ہے وہ اکمل انسان کو پکارتے ہیں۔ الجلیل انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کامل مرشد کے لیے، کامل انسان کے لیے۔ اور یہ ایکچولی ابن عربی نے یہ جو آئیڈیا ڈرائیو کیا تھا، یہ مولانا روم سے کی ہے۔ اس کے بعد ایک مغربی تھوڑا سا میں ویسٹرن جو ہے مفکر کا ذکر کروں، جنہوں نے علامہ اقبال میں بڑا کام کیا اور بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ میرے اقبال، آپ کے اقبال، ان کا اقبال اتنا بلند ہے کہ ان پر نہ صرف مشرق سے بلکہ مغرب سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے قلم اٹھایا اور خوب لکھا۔ تو آر نکلسن جو ہے اپنی جو ایک تصنیف ہے سیکرٹ آف سیلف نوٹس، سیکرٹ آف سیلف نوٹس میں انہوں نے اقبال کے کامل انسان مرشد کامل کے بارے میں وہ کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ایکچولی یہ کامل، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ کامل خودی، کلمہ کامل، اسم ذات اللہ، بندہ مولا صفات، مرد مومن، مرشد کامل، میر کارواں، خودی کے بلند ترین مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، اقبال کا جو کامل انسان ہے۔ اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ خدا کے حقیقی نائب کے طور پر اس کائنات پر اپنے قیام کے دوران کیا کرتا ہے؟ انسانیت کے بلند ترین مشن یعنی خدمت پر فائز ہوتا ہے۔ انسانیت کی جو خدمت ہے نا، وہ ایکچولی وہی جو ہے نا، وہ آپ کو بلندی طرف لے جاتی ہے۔ یہی اصل طریقت ہے، یہ نہیں ہے۔ میں کوئی اس پہ آپ کو کائنڈلی سے پرسنلائز کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو میں اس طرح سے نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ نماز پڑھیں، سارے کریں، لیکن اصل میں نماز کا جو مقصد اس پر بھی تو غور کریں نا۔ ساری رات آپ نے وہ تہجد پڑھی، تسبیحاں پڑھی، صبح اٹھ کے جو ہے وہ آپ نے عمل نہ کیا، انسانیت کے مشن پر نہ چلے، کسی کو انسان نہ سمجھا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، چیٹ کیا، منافقت کی، صرف اپنے آپ کو دیکھا، کسی اور کا نفع نہ دیکھا، انسانیت سے پرے ہٹ کے، تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا کیا؟ تو یہی چیز جو ہے علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام مبارک میں جگہ جگہ پیش کیا، اور مختلف دوسرے صوفیہ کرام نے بھی۔ اور اسی چیز کو پھر جب مغرب کے قلمکار جو ویسٹرن جو مفکر تھے، تھنکر تھے، انہوں نے بھی اس بات کو سراہا، اس بات کو تسلیم کیا، یس، کہ ہیومینٹی از دا بیس آف آل اسپرچولیزم۔ تو وہ کامل انسانیت کا ایسا جو مرشد کامل جو ہے ظاہری اور باطنی عملی رول ماڈل ہے، جو انسانیت کے شجر یقین کے لیے کیا کرتا ہے؟ یقین محکم اور عمل پہم، نگاہ بلند، سخن دل لواز اور جاں پرسوز کا جو ہے کلمہ طیبہ بن جاتا ہے، شجر طیبہ بن جاتا ہے۔ میری بات پہ غور کریں کہ وہ تین باتیں جو انہوں نے پہلے بیان کی، اس پر چلتے ہوئے جب وہ انسانیت کو ایز اے وہ مذہب کے طور پر اپناتا ہے، تمام پیغمبروں کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، انہوں نے بھی ایک ہی چیز جو ہے وہ تلقین کی۔ بشریت کا جو مشن ہے وہ نوبل مشن تھا، پہلے انسان تو بنیے، پہلے بشر بنتا ہے بندہ، پھر کچھ اور بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ اس مقام پہ تو یقین جانیے، پھر اس کی نگاہ بھی بلند ہو جاتی ہے، سخن بھی دل نواز ہو جاتا ہے، جہاں بھی پرسوز ہو جاتی ہے، عشق مصطفی بھی نصیب ہوتی ہے، پھر نگاہ بھی نگاہ کیمیا ہو جاتی ہے، پھر وہ مرد مومن مومنہ کے درجے پر بھی فائز ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ، شجر طیبہ کا عظیم نمونہ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں اور باقی میں ذکر ہوا ہے، شجر طیبہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسا درخت بن جاتا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط زمین میں گہری ہوتی ہیں، اس کی برانچز دور دور تک پھیلتی ہیں۔ وہی بات آ گئی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پہ ایک ہور۔ تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یہی جو علامہ محمد اقبال نے جو ہے بیان کیے میں، یہی جو ہے وہ رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ وہ میر کارواں آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کو الگ نہیں ہوں گے۔ آپ جیسے ہی
نوجوان ہیں، آپ جیسے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں، آپ جیسے ہی جو ہے میرے بھائی اور بہنیں ہیں، آپ میں سے لوگ ہوں گے، آپ میں سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے انسانیت کی سطح پر، بحیثیت نیشن، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت اسلامیہ. وہ باہر سے نہیں ہے، آپ میں سے ہی ہیں، آپ میں سے ہی ہوں گے. تو کیوں نہ ہم مل جل کر اس بات پر غور و فکر کریں اور وہ نگاہ حاصل کریں جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بات پھر آگے یقین محکم پر، عمل پہم پر، تو اس سے پھر وہ عمل کریں گے تو کون سی زنجیر ہے جو نہیں کٹے گی؟ نفس کی زنجیر کٹے گی. خودی کا لبادہ آپ پہن لیں گے تو کیا نہیں ہوگا. تو اس لیے کامل انسان اور جہاں پرسوزی کو وہ اپنے الفاظ میں، اس لیے وہ ایک بڑا کامن سا شعر ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت بڑا فٹ بیٹھ رہا ہے کہ درد دل کے آواز سے پیدا کیا انسان کو. بڑا بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. تھوڑا سا مل جل کر میں اور آپ تھوڑا سا اس پر عمل کر کے دیکھیں نا، تو دیکھیے پھر اس کی رنائی دیکھیں کیسے کوس و قزح کے رنگ بکھرتے ہیں آپ کے اور میرے ارد گرد. درد دل کی آواز سے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بھائی اگر خالی نمازیں پڑھنا اور عبادت کرنا ہی مقصد ہوتا تو فرشتے بہت تھے عبادت کرنے کے لیے. اس لیے تو فرماتے ہیں نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو مرد کامل، مرد مومن، مرشد کامل، عشق حقیقی، خودی کے سر نہاں، لا الہ الا اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بتا دی کہ وہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے. اور یہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ یہ مقام ابدیت، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام ہوتا ہے. تبھی تو اس کامل انسان، مرد مومن، میر کارواں کے بارے میں اقبال بانگ درا میں بڑی خوبصورتی سے نکلتے ہیں. یہ بھائی ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے، بڑے سنتے آئے ہیں آپ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اقبال مرشد کامل، فقیر کامل، مرد مومن مومنہ، میر کارواں، یہ ایکچولی ایسا کامل انسان ہے جو کہ فقر کی راہ کا فقیر بھی کہلاتا ہے. علامہ محمد اقبال جو فقر کے بادشاہ، ان سے زیادہ فقیری کو کون سمجھتے ہیں؟ اور وہ فقر کی راہ کا نہ صرف فقیر ہوتا ہے، بلکہ اس فقیر کامل میں فقر کی راہ حق کی تمام خصوصیات جو ہیں پائی جاتی ہیں. تو سچا فقیر کون سا ہوتا ہے؟ سچا فقیر کامل، کاملہ جاہ و جلال اور جمال کا کامل نمونہ ہوتا ہے. یعنی وہ ڈیوائن بیوٹی اور ڈیوائن میجسٹی کا عملی نمونہ ہوتا ہے. وہ یقین کامل کے بلند ترین جو ہے وہ درجے پر فائز ہوتا ہے. تو علامہ محمد اقبال جو ہے وہ بندہ مولا صفات، بندی مولا صفات کے سلسلے میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مرد مومن، مرد کامل، مرشد کامل کے لیے کچھ ان صفات کو مزید کچھ یوں بیان کرتے ہیں، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب کہنے کو تو ایک شعر ہے، لیکن اپنی ذات میں سمجھتی ہوں کہ لامتناہی جو ہے معرفت سموئے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ چار جو ہیں وہ اس اللہ ذات کی خصوصیات جو ہیں بڑی، انہوں نے کہا ہے قہار، غفار، قدوس اور جبروت، یہ چار چیزیں ہو جائیں تو وہ بندہ بندی مولا صفات ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم پھر اگلے اپنے بیان میں مزید بات کو آگے انالیسس کریں گے.
اقبال کے قہاریوں، غفاریوں، قدوسیوں، جبروت کو کہ اقبال نے اسے کیسے کھول کے بیان کیا اور کس طرح سے ہم پر آشکار کرنے کی کوشش کی، اور مزید جو ہے انہوں نے کامل انسان یا بندہ مولا صفات، بندی مولا صفات کو کن کن خوبیاں جو ہے اس میں دیکھنا چاہتی ہے اور کیا کیا ان میں دیکھنا چاہا، اور کس طرح وہ مقام جو ہے لاہوت پہ اسے لے کر جاتے ہیں علامہ محمد اقبال۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔